لسانیات سے متعلق زبان کی سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ زبان کے سائنسی طریقے کے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات کے رو سے زبان ایک ایسے خود اختیاری اور صوتی علامتوں کے نظام کو کہتے ہیں جو کوئی انسان اپنی سماج میں اظہار خیال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لسانیات میں زبان اوپر دیے گئے خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ زبان آوازوں اور اصوات کا مجموعہ اور ترتیب کا نام ہے۔ کیا ہے؟ لسانیات زبان کے الفاظوں اور الفاظ کے مجموعوں کا یعنی اصوات کے مجموعوں کا ترتیب کیا ہے؟ لسانیات ہے۔ یاد رہے کہ لسانیات میں انسان کے عزو تکلم سے ادا کی جانے والی آوازیں ہی اہم ہیں۔ اشاروں کی زبان یا تحریر لسانیات میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یعنی زبان سے جو عزو یا کسی کے ذریعے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہی لسانیات ہیں، اور لکھی یا تحریر کی ہوئی زبان یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی لسانیات میں زبانی بولی جانے والی زبان کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، لکھی ہوئی زبان کا نہیں، صرف بولی ہوئی زبان کا۔ لسانیات کی شاخیں لسانیات کے مندرجہ ذیل 4 شاخیں ہیں۔ یاد رہے لسانیات کی 4 شاخیں ہیں: صوتیات، صرفیات، مارفیولوجی، نحویات اور معنویات۔ یعنی صوتیات، صرفیات، مارفولوجی، نحویات، معنویات۔ سب سے پہلے صوتیات پر اگر دیکھیں تو یاد رہے کہ بعض ادیب 5 شاخیں مانتے ہیں، بعضوں کا 5 بھی ماننا ہے، بعض ادیبوں کا 5 بھی ماننا ہے، کیونکہ وہ فونیمیات کو ایک الگ شاخ مانتے ہیں۔ صوتیاتی سطح، صرفیاتی سطح، نحویاتی سطح، معنویاتی سطح، بلکہ یہی 4 ہیں: صوتیات، صرفیات، نحویات، معنویات۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جس کو انگلش میں فونیٹکس کہتے ہیں۔ صوتیات کی وہ شاخ ہے جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مخارج کے مطالعے کو صوتیاتی لسانیات کی شاخ جس میں مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صوتیات میں منہ کے ان حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے ہم بولنے میں مدد لیتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ صوتیات کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ انسانی آوازوں سے مراد وہ تمام آوازیں ہیں جو الفاظ کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ صوتیات فونیمیات سے مختلف ہوتا ہے۔ صوتیات فونیمیات سے مختلف ہوتا ہے کیوں کہ صوتیات میں کسی مخصوص زبان کے صوتی نظام کا مطالعہ ہوتا ہے اور اس کے برعکس، لیکن اس کے جو برعکس ہے، مطلب اس کے جو دوسرا ہے، صوتیات میں تمام انسانی آوازوں کا مجموعی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ فونیمیات میں اور صوتیات میں فرق یہ ہے کہ فونیمیات میں محض زبانوں کے صوتی نظام کا مطالعہ کیا تھا، زبان کے صوتی نظام کا، لیکن صوتیات میں تمام انسانی آوازوں کا مطالعہ ہے، صرف زبان کا یا تمام انسانی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے صوتیات میں۔ فونیات میں صرف زبانوں کے صوتی نظام کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعی اصوات کی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صوتیات میں حرف کے بجائے لفظ اور حرف الف با، لفظ یعنی ایک لفظ ہوا جیسے کھانا، لفظ ہوا، لفظ الگ ہے، صوت الگ ہے۔ صوتیات میں حرف کے بجائے لفظ کے بجائے صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموع الاصوات پر اہمیت دی جاتی ہے۔ جس طرح علم ہجے میں حرف کو بنیادی اکائی مانا جاتا ہے، اسی طرح صوتیات میں صوت کو بنیادی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہجے میں الف با کو اور صوت میں آواز کو اکائی تسلیم کیا جاتا ہے۔ صوتیات اور مصوتوں کو مجموعوں پر صوتیہ فونوم کہتے ہیں۔ صوتوں، آوازوں اور مصمتوں واول یہ واول سے ہیں۔ صوتیوں اور مصوتوں کو مجموعی طور پر صوتیہ کہتے ہیں یا فونوم کہتے ہیں۔
صوتیات کی مدد سے ہم آواز کی ادائیگی اور آواز کی ترسیل اور آواز کی ادراک کو لکھنا چاہیے نا، سمجھ کو مطلب سمجھا جاتا ہے۔ صوت کی مدد سے ہی آوازوں کی ادائیگی کو سمجھا جاتا ہے۔ کسی زبان کی آواز کا مطالعہ مندرجہ ذیل تین زاویوں سے کیا جاتا ہے، مطلب تین کون سے کیا جاتا ہے۔ وہ کیا کیا شاخیں ہیں؟ صوتیات کی تین شاخیں ہیں۔ سماعتی صوتیات جس کو آکسٹک فونیٹکس بھی کہتے ہیں، سماعی صوتیات جس کو آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں۔ سماعی یعنی سماعت کیا ہوا، آڈیٹ کیا ہوا، آڈیٹری فونیٹکس کہتے ہیں۔ تلفظی صوتیات یعنی آرٹیکولیٹری فونیٹکس کہتے ہیں۔ تلفظی صوتیات کے اس شاخ میں اعضاء اور اس کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے جس سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تلفظی صوتیات اس کو کہتے ہیں جس میں صوتیات کے اس شاخ میں اعضاء اور اس کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے۔ اعضاء اور اس کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے جس سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اعضاء تکلم جس اعضاء سے زبان کے مختلف اصوات پیدا ہوتے ہیں ان کو اعضاء تکلم کہتے ہیں۔ جن اعضاء سے یعنی تالو سے، زبان سے، دانت ان لوگوں کے زبان سے، یعنی اس کو اعضاء کہتے ہیں۔ جس اعضاء سے زبان کی مختلف آوازیں، جیسے با نکلتا ہے دونوں ہونٹوں کے بیچ سے، تو اس کو زبان کی اعضاء کہیں گے، یعنی جسم کی اعضاء کے صوتیات جس اعضاء سے زبان کی مختلف اصوات پیدا ہوتے ہیں، یعنی مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو اعضاء تکلم کہتے ہیں۔ اعضاء تکلم مندرجہ ذیل ہیں: ہونٹ، لپس یا اوپر ہونٹ جیسے با، اسی طرح نو کی زبان یا ٹپ آف ٹنگ، زبان کا پھل، بلیک آف ٹنگ یعنی زبان کا پھل، اوپر والا حصہ زبان کا جس سے ہم چپکاتے ہیں زبان میں تالو سے۔ زبان کا تلفظی وسطی حصہ یعنی ایرڈ آف ٹنگ، زبان کا پچھلا حصہ یعنی جس سے ہم کیا نکالتے ہیں، ٹا وغیرہ نکالتے ہیں، اس کو زبان کا پچھلا۔ زبان کی جڑ روٹ آف ٹنگ، اوپری مسوڑا، مختلف تالو، نرم تالو، لہکات یا کوے جو حلق کے نیچے وہ حلق والی آواز ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہوتی ہے حلقی ڈھنگ، سائنس کے نلی سے کھنجرہ، صوتی تانیث کی دہانی، انفی الفاظ جیسے نون فا وغیرہ، نفی مطلب پھیپھڑا، لنگس، یہ سب اعضاء ہیں جو آوازوں کو ادائیگی میں تعاون کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اعضاء کے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان اعضاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تلفظ کار اور مقام تلفظ۔ تلفظ کار کس کو کہتے ہیں اور مقام تلفظ کہتے ہیں؟ جو اعضاء حرکت کرتے ہیں انہیں تلفظ کار کہتے ہیں، یعنی آرٹیکولیٹر کہتے ہیں۔ جس زبان اور نچلا ہونٹ، جسے زبان اور نچلا ہونٹ، زبان تمام اعضاء تکلم میں سب سے زیادہ متحرک اور لچیلا اعضاء تکلم ہے۔ جو اعضاء جامد رہتے ہیں اس تلفظ کار جن اعضاء پر جا کر ہوا میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو آوازوں کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ان اعضاء کو مقام تلفظ کہتے ہیں۔ مقام تلفظ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رکاوٹیں ہوتی ہے، جس مقام پر جا کر کے آوازیں روکتا ہے تلفظ کار، اس کو اعضاء تکلم کہتے ہیں۔ تلفظ دیگر وہ مقام جہاں تلفظ کار باہر آتی ہوئی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اسے مقام تلفظ کہتے ہیں۔ مقام تلفظ کو ظاہر سے یہ سمجھا جائے کہ جہاں تلفظ کار باہر آتی ہوئی ہوا کو روک دیتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے، اسے مقام تلفظ کہتے ہیں۔ اردو مصوتوں کی ادائیگی میں نون مختلف مقامات پر رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اردو مصوتوں کی ادائیگی میں 9 مختلف یعنی 9 مقامات ہیں جس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ پہلے ہے الف لبی، 2 لبی، اس میں دونوں ہونٹوں سے ہوا کو روکا جاتا ہے
मसलन पे, बे वगैरह आवाज़ों को बनाने में दोनों होठों से की ज़रूरत पड़ती है, और पे और बे बनाने में। लब दंती यानी लब का दांतों से टकराना, इसमें निचले होठों से ऊपर के दांतों पर हवा होकर रोका जाता है। मसलन फ़ा जैसे होता है, लब दंती कहलाता है फ़ा। नोक ज़बान, दंदानी उसमें ज़बान की नोक से ऊपरी दांत पर तनफुसी बहाव, सांस की हवा को रोका जाता है। मसलन ता। दांदानी यानी ता दांत से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़बान की जो नोक है वो ऊपर के दांत पर आवाज़ और तनफुसी या सांस लेते हुए कि बहाव को, सांस की हवा की ओर रोका जाता है, जैसे ता। मसलन लिस्वी, दंदानी के बाद लिस्वी आता है, ज़बान की नोक और लिस्विया यानी मसूड़ा, मसलन अंग्रेज़ी की टा आवाज़ में, ये लिस्विया कहलाता है। माकूसी उस ज़बान की नोक और ऊपर के पीछे की तरफ मुड़ जाती है और फिर तालू की तरफ छूती है। मसलन उर्दू में टे और डे आवाज़ हैं। तालुई ज़बान, तालुई उस ज़बान के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ आवाज़ों के तख्त तालू को सख्त तालू की तरफ ले जाता है। मसलन चे, जीम, दाल, यानी तालुई दाल जैसे मिला दिया, इसमें मुख्तलिफ आवाज़ों की सख्त तालु तक ले जाता है। जीम, दाल, इस तरह से जीम। गशाई कहते हैं ज़बान के पिछले हिस्सा और नर्म तालु, जैसे कि काफ, नर्म तालु से टकराता है। पहले तो हार्ड तालु है, उसके नर्म आखिर में नर्म तालु, तो वहाँ नर्म तालु को ऊपर से मिलाना होता है, काफ से मिलाना पड़ता है, जिसको काफ वगैरह कहते हैं। लहाती उस ज़बान का पिछला हिस्सा और कोमल करा हुआ रोक देते हैं, जैसे काफ। लहाती वहाँ लुखलुकी को कहते हैं, जो ज़बान के अंदर लुखलुकी होता है, एंड में होता है। हल्की उसमें सौते तानीस बंद होकर हवा को रोकने में, जैसे अरबी में आइन हल्की है। हुर्फ हल्की कितने? 6 हुर्फ हल्की 6 हैं। अलिफा हुर्फ हल्की 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तरीक़े अदायगी या तर्ज़ तलफ़्फ़ुज़, तरीक़े अदायगी का हैं या तर्ज़ तलफ़्फ़ुज़ का हैं। तरीक़े अदायगी की इस्तिलाह रुकावट के उस अंदाज़ की निशानदही करता है जिसकी बिना पर आवाज़ों की अदायगी होती है। रुकावट के अंदाज़े को निशानदही करता है जिसके बिना पर आवाज़ की अदायगी को रोकती है। आवाज़ के तरीक़े अदायगी को आमतौर से मंदरजा झेल 7 किस्मों में तकसीम किया जाता है। आवाज़ को रोकने के लिए 7 किस्मों से तकसीम किया गया है। पहला होता है बंदिशी, जिसको कहते हैं स्टॉप। वो मुसम्मत आवाज़ है जिनके पैदा करने में हवा का रास्ता मुकम्मल तौर से एक लम्हे के लिए बंद हो जाता है। उन आवाज़ों को बंदिशी आवाज़ भी कहा जाता है। उर्दू में ज़बान में बंदिशी आवाज़ों की कुल तादाद 21 है। कितनी है? बंदिशी आवाज़ों की कुल तादाद किसी है, बे, फे, भे, इसको हकारी आवाज़ें भी कहा जाता है, जो 11 हैं, लेकिन बंदिशी आवाज़ जो है वो 21 है। हकारी आवाज़ों में पे, भे, फे आता है, भे, फे, इस तरह से आता है, वो कुल 11 है। लेकिन बंदिश जो उन आवाज़ों में होता है वो कितना है? 21 है। पे, फे, बे, भे, ते, थे, दे, धे, टे, ढे, डे, ढे, चे, छे, जीम, चे, छे, झे, काब, घाब, गाब, घाब। अनफी नोज़ल कहते हैं जिसको अगर सांस की हवा को मुंह में किसी जगह मुकम्मल तौर से रोक दिया जाए तो अनफी बन जाती है। मसलन अगर हवा लिस्विया यानी मसूड़ा पर रोक की जाए तो नून और आवाज़ें बनती हैं, और उनकी मुसम्मते को लिस्विया मुसम्मते कहते हैं। मसलन अगर लिस्विया यानी मसूड़ा पर रोक की जाए तो उन्हें आवाज़ों को अनफी मुसम्मते या लिस्विया मुसम्मते कहते हैं। अगर हवा होंठों पर रोकी जाए तो मीम आवाज़ बनती है, और अनफी मुसम्मते को दो लबी बिना अनफी मुसम्मता बोलते हैं। सफ़ीरी किसको कहते हैं? फ्रिकेटिव को कहते हैं। वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में सांस की हवा तनफुसी बहाव के खारिज होते वक्त मुंह में किसी भी जगह रास्ता की तंगी की वजह से रुकेगी, रगड़ कर साथ निकलेगी, नगरने के साथ निकलेगी, उस आवाज़ को सफ़ीरी आवाज़ कहा जाता है।
اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد 9 ہے۔ فا سین یعنی صفیر کہتے ہیں چڑیے کو، یعنی سیٹی کی آواز کو، فا سین شین زے خا عین ہا۔ پہلوئی، وہ آواز پہلوئی یا لٹرل، پہلوئی یا لٹرل، وہ آواز مصمتہ جس کی ادائیگی میں زبان کا وسطی حصہ آگے سے اوپر تعلق سے لگ جاتا ہے، اس آواز کو پہلوئی یا آواز کہتے ہیں۔ جیسے لام، پہلو سے نکلتا ہے لام۔ یاد رہے کہ پہلوئی مصمتہ عام طور سے مسموع ہوتا ہے۔ پہلوئی مصمتہ جو لام دال سے جو زبان کے اس پہلو سے نکلتا ہے، اوپر تعلق کے پہلو سے نکلتا ہے، اس کو مصمت عام طور سے مصمتہ مسموع کہا جاتا ہے، آدھا مصمتہ مسموع کہا جاتا ہے۔ ارتعاش کہتے ہیں تھرتھراہٹ کو، تھریل کو۔ ارتعاشی طریقے لفظ میں زبان کی نوک مسوڑے کی قریب آ کر کپکپاتی ہے، زبان کی نوک مسوڑے کے قریب آ کر کپکپاتی ہے، اسے ارتعاش یا کپکپاہٹ کی وجہ سے مصمتوں کو ارتعاشی مصمتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارتعاشی مصمتہ کہتے ہیں۔ دوسرا آتا اردو میں را اور تعاشی مصمتہ ہیں۔ را جو ہے وہ ارتعاشی مصمتہ ہے۔ یاد رہے کہ ارتعاشی مصمتہ عام طور سے مسموع ہوتا ہے۔ تھپکدار فلیپ، اگر کسی مصمتہ کی ادائیگی میں تلفظ کار مقام ادائیگی پر دستر سے کرہٹ دی جائے تو اسے مصمتہ تھپک اور مصمتہ کہتے ہیں۔ جیسے دار مصمتہ ہے۔ نیم مصمتہ سیمی واول، اگر کسی مصمتہ کی ادائیگی میں تلفظ کار مقام ادائیگی تک اس طرح کی جائے کہ باہر آتی ہوئی ہوا میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پڑے تو اسے مصمتہ جیسے کسی کچی خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں، یعنی ایسے مصمتہ جس میں ایسی خوبیاں شامل ہوتی ہیں جس میں سے کچھ مصمتوں میں ملتی ہیں، اسی وجہ سے ان آوازوں کی نیم مصمتہ کہتے ہیں۔ اردو میں یا اور واو نیم مصمتہ۔ مسموع، اگر کسی آواز کی ادائیگی میں صوت تانیت میں ارتعاشی کیفیت پائی جاتے وہ مسموع کہلاتے ہیں۔ غیر مسموع بھی ہوتا ہے، وائس لیس جس کو کہتے ہیں۔